سر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. میں ذرا آپ سے کوشش کروں گا, ظاہر ہے آپ وفاقی وزیر خزانہ ہیں, آپ فگرز پر ان چیزوں پر ضرور جائیں گے, لیکن میری یہ کوشش ہوتی بھی اور ہوگی بھی آج کہ تھوڑا سا سہل انداز میں اپنے جو ناظرین ہیں ان کو ہم یہ سمجھا سکیں کہ ان کو اس سے فائدہ ہونے کیا جا رہا ہے. آپ نے جو بجٹ پیش کیا اس کی مجموعی طور پر تو ایک ہمیں یہی پکچر ملی ہے کہ اس کو مختلف طرف زاویوں سے دیکھنے والوں نے کہا ہے کہ یہ مثبت ہے, لیکن آپ کے لیے چیلنجز بھی بہت بڑے بڑے ہیں. آپ جو گروتھ ریٹ کی بات کرتے ہیں مزید بڑھانے کی, پہلے میں ذرا اس پر آؤں گا کہ آپ کس طریقے سے یہ یقینی بنائیں گے کہ جس گروتھ ریٹ پر لے جانے کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں پر آپ لے جا سکیں گے. ایک اور آج آپ نے اپنی ایک جو پریس کانفرنس کی اس میں آپ نے کہا کہ ہم منی بجٹ جو ہے وہ نہیں لائیں گے, آپ خاصے کانفیڈنٹ ہیں اس حوالے سے. ہم نے تو ماضی میں دیکھا ہے کہ منی بجٹس آتے ہی آتے ہیں, کیسے روک سکیں گے آپ؟ دیکھیں جی, منی بجٹ اس وقت آتے ہیں اگر آپ سوچ سمجھ کے بجٹ نہ بنائیں. تو ہم نے تو اس وقت بڑی سوچ بچار سے یہ بجٹ بنایا ہے, اور انشاءاللہ اللہ کا نام میں لیتا ہوں, اس کا مجھے یقین ہے کہ ہم اس بجٹ میں جو بھی ہم نے خد و خال رکھے ہم اس کو پورا کریں گے اور منی بجٹ سے اس کو بچائیں گے. اگر منی بجٹ اگر بنتا ہے عوام کی سہولت کے لیے, ان کو کوئی اور رعایت دینے کے لیے, تو اس کو پھر میں منی بجٹ نہیں کہوں گا. میں یہ کہوں گا کہ وہ اگر چینجز کرنی ہوں گی تو وہ ہو سکتی ہیں. میں تو جی ابھی مجھے تو وہ بھی نظر نہیں آ رہا کہ اس وقت ہمیں کوئی ایسی ضرورت پڑے گی, لیکن یہ ہے کہ عوام پہ بوجھ نہیں ڈالیں گے. بالکل ٹھیک ہے سر. سر اب ذرا پوائنٹ ٹو پوائنٹ چلتے ہیں. ذرا پیٹرولیم لیوی کی بات میں کرنا چاہتا ہوں. آپ نے اس کے لیے 600 بلین کا جو ہے وہ ٹارگٹ رکھا ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اس میں 25 روپے اضافہ نہ کیا گیا پیٹرولیم پرائسز میں تو یہ ریئلسٹک نہیں ہوگا کہ اس ہدف کو حاصل کیا جا سکے. کیسے ممکن بنائیں گے آپ پیٹرولیم لیوی کی مد میں اس کو؟ دیکھیں, ہمارے خیال میں یہ جو ابھی کافی $70 تک پہنچ گئی ہے, اور یہ جو ہے پرائس جو سسٹینیبل اس طریقے نہیں ہے کہ ایران کے اوپر جیسے سینکشن ختم ہوں گی, ابھی کوشش تو ہو رہی ہے نا, تو یہ جو ہے پرائسز جو ہیں گریں گی. جیسے وہ گریں گی تو ہم اس میں سے کچھ نہ کچھ پیٹرولیم لیوی کی مد میں رکھنا شروع کر دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مہنگائی نہیں ہوگی. دوسری طرف سے ہم نے سعودی عربیہ کے ساتھ میں نے آج مینشن کیا کہ ہماری ایک کوئی ڈیفرڈ پیمنٹ کے اوپر ڈیل ہو رہی ہے, اور اس مد میں ہمیں کافی پیسے اتنے مل جائیں گے کہ ہمیں ضرورت یہ نہیں پڑے گی کہ ہم اس میں پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ بڑھاتے رہیں. تو یہ دو چیزیں ہیں جس کے بنا پہ ہم نے اس کو رکھ تو دیا ہے, لیکن انحصار اس کا جو ہوگا وہ اس میں اگر ہم نے اس کو امپلیمنٹ کیا تو وہ نان انفلیشنری ہوگا. تو یہ جو ہے یہ زہر ہے, ایک نمبر ہے, اور اس کی جو آپ نے انٹرپریٹیشن کی ہے وہ بالکل درست ہے کہ اگر اسی طرح رہا, اسی طریقے سے ہم نے 5-10 روپے سے جو ہماری اس وقت پڑی ہوئی ہے لیوی اس کو 25 سے 30% کیا تو وہ تو پھر ہمیں مہنگائی ہونی پڑے گی نا, پھر تو پیٹرول پرائسز اوپر جانی پڑیں گی. لیکن وہ ہم نہیں کریں گے, ہم اس وقت کا انتظار کریں گے جب پرائسز نیچے آئیں گی تو اس میں سے ہم کچھ پیسے نکال لیں گے, اور جو سعودی فنڈ میں ہمیں ڈیفرڈ پیمنٹ پہ پیسے ملیں گے اس میں سے ہم پیسے نکالیں گے. سر یہ آج آپ نے اس کا ریفرنس بھی دیا اپنی پریس کانفرنس میں, یہ ڈیفرڈ پیمنٹ پر ہمیں فیول آئل جو ملے گا وہ کب سے ملے گا اور کتنا ملے گا, کچھ آئیڈینٹیفائی ہوا ہے؟ اس وقت دیکھیں یہ ایک ہماری جو ہے اپنا سعودی عربیہ سے کمیونیکیشن جاری ہے, یہ آفر ہو چکا ہے, لیکن ابھی اس کے اوپر کتنا کیا اماؤنٹ ہوگی اور اس کے ٹرمز کیا ہیں وہ ہم نے فائنلائز کر رہے ہیں. تو میں چاہوں گا اس کو یہیں رکھوں ابھی فی الحال, اس کو زیادہ ایلیبریٹ نہ کروں تو اچھا ہی ہے. ٹھیک, لیکن اس میں کچھ خبریں آ رہی ہیں ذرائع سے کہ 1 جولائی سے یہ ہو رہا ہے, قریب ہے یہ کام یا دور ہے, تھوڑا کچھ مہینے مزید لگیں گے؟ عباسی صاحب آپ وہیں مجھے لے کے جانا چاہتے ہیں جہاں آپ جہاز شروع ہوئے, تو میں آپ کو صرف اس طرح کہوں گا آپ فکر نہ کریں, انشاءاللہ ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے, چلیں اب ذرا اس معاملے پر آ جاتے ہیں, کیونکہ آپ کی ہوپس بہت زیادہ ہیں کہ اگر سینکشنز ایران سے ہٹیں, ڈیفرڈ پیمنٹ پہ ہمیں آئل ملے, یہی وہ ریلیف ہوگا جو عوام کو ملے گا, کیونکہ اگر لیوی نہ بڑھی تو ظاہر ہے اس طرح پرائسز نہیں بڑھیں گی, کیونکہ پیٹرولیم پرائسز بڑھنے کے بعد اتنی مہنگائی ہو جاتی ہے کہ خود حکومت کے اختیار میں نہیں رہتا کہ کیا ریٹ نیچے جا کر فکس ہوتا ہے کسی بھی چیز کا. اب سر یہ آپ نے ایکسپورٹس کا جو ٹارگٹ رکھا ہے وہ 27 بلین رکھا ہے,
ابھی ہم دیکھ بھی رہے تھے پریسر میں، رزاق داؤد صاحب نے بھی کہا کہ ٹیکسٹائل سیکٹر کو فیسیلیٹیٹ کریں گے تو $20 بلین تک تو ان کی ایکسپورٹ ہم لے جا سکتے ہیں. یہ جو 27 بلین کا آپ نے ٹارگٹ رکھا ہے، یہ اتنا کنزرویٹو ٹارگٹ کیوں رکھا ہے، اتنا یہ محتاط کیوں رکھا ہے آپ نے اس کو؟ وہ میرے خیال میں نمبرز میں دے دیا، آج تو انہوں نے کلیریفائی کر دیا کہ یہ ایکسپیکٹ کہ اگلے سال 30 بلین کی ایکسپورٹ. اوکے، لیکن یہ جو آپ نے 27 بلین کا رکھا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. جی وہ انہوں نے رکھا ہے. دیکھیں جی میں تو یہ نہیں رکھتا ہوں نا، کامرس منسٹری رکھتی ہے. تو میں نے آج ان سے یہ خود سوال پوچھ کے سب کو بتا دیا کہ ان کا خیال 26.5 بلین کی آپ بات کر رہے ہیں. 25 بلین اس سال ہوگا تو 26.5 بلین تو کنزرویٹو ہے. تو میں نے ان سے پوچھ لیا کہ بھائی یہ تو پبلک یہ کہہ رہی ہے کہ یہ تو کنزرویٹو ہے. انہیں کہ نہیں میں وہ ٹھیک ہے جو ہم نے نمبر تو ڈال دیے ہوں گے، لیکن اصل فگر جو یہ ہے ہم اچیو کریں گے $30 بلین. اوکے.